بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتے کو پانی پلانے سے جنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ وہ شدید پیاسا ہو گیا۔ اس نے کنواں پایا، اس میں اترا، پانی پیا، باہر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا سخت پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے ہے اور کیچڑ کھا رہا ہے۔ آدمی نے محسوس کیا کہ اس کتے کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، جیسا کہ مجھے شدید پیاس لگی تھی۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزوں کو پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ کے ساتھ پکڑا اور اوپر چڑھ آیا۔ کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کے عمل کی قدر فرماتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جانور کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ثواب ملتا ہے؟ فرمایا، ہر جاندار میں ثواب ملتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی کرتے ہوئے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخلہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک کتا کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس سے ہلاک ہو جاتا۔ اچانک بنی اسرائیل کی ایک فحشہ عورت کی اس پر نظر پڑی۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کے ساتھ پانی کھینچا اور اس کو پلا دیا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا۔ منہ سے اس نے موزہ کو کیوں پکڑا؟ وہ کنویں میں اترا اور موزے کو بھرا اور منہ سے پکڑ کر باہر نکلا۔ عرب میں عموماً چمڑے کے موزے استعمال کیے جاتے تھے کہ اس میں پانی بھر لیا جائے تو گرتا نہیں ہے۔ اس موزے کو منہ سے پکڑنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنگل کے کنویں میں عام طور سے اترنے کے لیے کچھ اینٹیں وغیرہ اس طرح باہر کو نکال دیتے ہیں کہ جن کی مدد سے آدمی نیچے اتر سکتا ہے اور اوپر بھی چڑھ سکتا ہے، مگر اترنے اور چڑھنے میں ہاتھ سے مدد لینا ہوتی ہے، اس لیے اس نے موزے کو منہ سے پکڑا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ جانور مستثنیٰ ہے جن کو مارنے کا حکم ہے، مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ۔ لیکن دوسرے بعض اہل علم کی رائے یہاں پر بھی یہی ہے کہ شریعت نے اگرچہ ان کو مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ پیاسا ہو تو پانی نہ پلایا جائے۔ شریعت نے قتل کرنے میں بھی بہتری کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ ہر جاندار میں ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہر گرم جگر والے جاندار میں اجر ہے۔ اس سے یہ لطیف امر بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کو جب کسی شخص کا کوئی عمل بھی پسند آ جائے تو اس کی برکت سے اس کے عمر بھر کے تمام گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل میں اخلاص کی خوب کوشش کرنا چاہیے تاکہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ مسجد میں تھوکنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے نیک اور برے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے نیک اعمال میں پایا وہ ایذا دینے والی چیزیں جن کو راستے سے ہٹایا جائے، اور برے اعمال میں پایا کہ مسجد میں ناک وغیرہ کا فضلہ پھینکا جائے اور اس کو دفن نہ کیا جائے۔ مسجد میں تھوکنا جائز ہے۔ احادیث کی روشنی میں مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو صاف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محقق بات یہی ہے کہ مسجد میں تھوکنا حرام ہے، خواہ تھوکنے والا مسجد میں ہو یا باہر ہو۔ علماء احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجد میں تھوکنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے تھوکا تو اس کو صاف کرنا واجب ہے۔